بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ شعر اردو کے لیے ہے، اور جو نظم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ شاعر ہیں خدائے سخن میر ببر علی انیس۔ ان کی ایک نظم ہے جو ہماری کتاب فرسٹ شعر اردو میں شامل ہے، جس کا نام ہے در مراد۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ نظم ایک مرثیہ ہے، تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی کہ کن کن چیزوں سے مرثیہ مل کر بنتا ہے وہ کیا ہیں، اردو ادب میں مرثیہ کی کب ابتدا ہوئی۔ تو یہ چند چیزیں ہم جان لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے یہ بات سمجھنی کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے اور نظم کی کون سی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے مرثیہ جو ہے وہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے۔ رسا کا کیا مطلب ہے؟ رسا کا مطلب ہے مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے، یعنی مرثیہ عربی لفظ رسا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے مردے کے اوپر رونا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، یعنی جو شخص مر جائے اس پر غم کا اظہار کرنا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں رسا، اور مرثیہ اسی سے نکلا ہے، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا لغوی مطلب۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ سب سے پہلے مرثیہ عربی میں ہوتا تھا، پھر عربی سے فارسی میں آیا، اور پھر فارسی سے اردو میں آ گیا ہے۔ لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے تو مرثیہ عام ہے کہ آپ کسی بھی شخص، ایسا شخص جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر غم کا اظہار اشعار میں کر دیں اور ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو بیان بھی کر دیں تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ لیکن ابتدا میں مرثیہ جو تھا وہ عام تھا، لیکن آہستہ آہستہ فارسی میں جب مرثیہ آیا اور پھر اردو میں آیا تو یہ خاص ہو گیا۔ وہ کس لیے خاص ہو گیا؟ یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہو گیا مرثیہ، یا واقعہ کربلا، ٹھیک ہے، جو ایک ہمارا دین کا اور اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کے ساتھ یہ مخصوص ہو گیا کہ مرثیہ میں صرف اور صرف واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں، اس کو ہم شخصی مرثیے کہتے ہیں۔ ایسے مرثیے جو کسی بھی ذات پر لکھے جائیں، جیسے والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال نے لکھا، تو کوئی بھی ایسی نظم جس میں کسی کی یاد پہ لکھا جو شخصی مرثیہ ہوتا ہے۔ لیکن اب مرثیہ جو ہے وہ خاص ہو گئے واقعہ کربلا کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ، جس میں کربلا کے واقعے کے اوپر مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ اب میراثی اور میراثی میں کیا فرق ہے یہ ذرا جاننا ضروری ہے کہ میراثی یہ کے ساتھ جو ہے، یہ برِ صغیر کی ایک مشہور قوم ہے جو شعراء کے لکھے گئے کلام منظوم انداز میں بیان کرتی ہے۔ یعنی میراثی وہ ہیں کہ جو ہندوستان کے اندر ہوتے تھے اور یہ شعراء کے لکھے گئے کلام کو گاتے تھے اور منظوم انداز میں بیان کرتے تھے، اس کو میراثی کہتے ہیں۔ جبکہ میراثی جو ہے وہ یہ کے بغیر وہ مرثیے کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ہم میراثی اور میراثی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ میراثی اور میراثی میں فرق ہے۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا کب ہوئی؟ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے، اور دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی یہ سلطنتیں تھیں، اس کے بانی جو تھے امامیہ مذہب کے پیروکار تھے۔ امامی مذہب جو ہے وہ شیعہ مذہب میں ایک مذہب ہے، امامیہ مذہب، اس کے پیروکار تھے، اور وہ اپنے ہاں امام بارگاہ میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجی تھا، تو سب سے پہلا مرثیہ گو جو تھا وہ دکنی تھا، تو دکن میں ابتدا ہوئی مرثیے کی، تو پہلا شاعر تھا ملا وجی۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید آہستہ آہستہ ترقی مل گئی، اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دکن میں ابتدا تو ہو گئی مرثیہ کی، لیکن جو اس کو زیادہ ترقی ملی ہے وہ یہ شخص ہیں جن کا ہم نظم مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میر انیس اور ایک ہے میر دبیر، وہ بھی ہمارے کورس میں شامل ہے۔ میر دبیر کا مرثیہ بھی تخت فرس پہ علی اکبر کا خطاب، جیسے انہوں نے شعراء نے مرثیے کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مرثیے کا زیادہ استعمال واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے،
جدید تنقیدی بصیرت کی روح سے مرثیہ گوئی کو فن شاعری کا سب سے حساس اور کٹھن عمل قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں تنقید اگر مطلب اس لحاظ سے دیکھیں تو مرثیہ گوئی جو ہے وہ فن شاعری میں سب سے حساس اور مشکل عمل ہے، کیونکہ یہ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن باریک بین جو خاص لوگ ہیں جو شاعری کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی اصناف سخن پر فنی گرفت رکھے بغیر ایک فکر انگیز اور جاندار مرثیہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ جب تک بندہ خود شاعری میں ماہر نہ ہو اور اسے شاعری کے مختلف فنون سے واقف نہ ہو تو وہ مرثیہ نہیں کہہ سکتا۔ شعر پر فنی گرفت کے ہمراہ جتنی فصاحت کلام ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، حساسیت ہوتی ہے اور علمی و فکری مواد پر دسترس کی کامیاب مرثیہ نگار کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ مرثیہ نگار ایک عام شاعر نہ ہو بلکہ خاص شاعر ہو، جس کو فصاحت کا بھی پتہ ہو، جس کو بلاغت کا بھی پتہ ہو، علم بیان علم بدیع سے واقف ہو، علم کے حساب سے بھی پورا ہو، فکر کے حساب سے بھی پورا ہو، فنی اعتبار سے بھی اچھا ہو، فکری اعتبار سے بھی اچھا ہو، تو وہ ایک اچھا مرثیہ نگار ہوتا ہے۔ تو اتنی سعی کسی اور صنف سخن میں مطلوب نہیں ہوتی، یعنی اتنی کوشش کسی اور صنف سخن، یعنی غزل کہنا آسان ہے، کوئی عام نظم کہنا آسان ہے، لیکن مرثیہ کہنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے۔ اچھا، تو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، اس کو ہم اب دیکھ لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک روایتی مرثیہ اپنی ترکیب میں مندرجہ ذیل اجزاء کا حامل ہوتا ہے، یعنی روایتی جو مرثیہ ہے، قدیم مرثیہ، اس میں یہ جو نیچے ہم نے اجزائے ترکیبی بھی پڑھنے جا رہے ہیں، انہی اجزاء سے مل کر مرثیہ بنتا ہے۔ لیکن جدید مرثیے میں قدرے مختلف ترکیبی تجربات بھی سامنے لائے گئے، مختلف یعنی ان چیزوں کے علاوہ بھی نئے تجربات بھی آئے ہیں سامنے، لیکن وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو نیچے ہم نے اجزائے ترکیبی لکھے ہوئے ہیں، یہ 9 ہیں لیکن یہ اصل میں 8 ہیں۔ تمہید اور چہرہ ایک ہی چیز ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ اجزائے ترکیبی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اجزائے ترکیبی کسی بھی نظم کے اجزائے ترکیبی اس کے حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے مل کر وہ نظم بنتی ہے۔ مرثیہ انہی اجزائے ترکیبی سے مل کر بنتا ہے، جیسے قصیدہ کے اپنے اجزائے ترکیبی ہیں، اس طرح افسانہ نگاری کے اپنے اجزائے ترکیبی ہیں، ناول نگاری کے اپنے اجزائے ترکیبی ہیں، مضمون کے دیکھیں اجزائے ترکیبی آپ کے ذہن میں ہوگا، 3 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ تو اسی طرح یہ جو نظم ہے مرثیہ، مرثیہ کے اپنے اجزائے ترکیبی ہیں، تو 8 اجزائے ترکیبی ہیں۔ تمہید اور چہرہ، تمہید یہ چہرہ ایک ہی ہے، دوسرے نمبر پر سراپا ہے، تیسرے نمبر پر رخصت ہے، چوتھے نمبر پر آمد ہے، پانچویں نمبر پر رجز ہے، چھٹے نمبر پر جنگ ہے، ساتویں پر شہادت اور آخر میں دعا ہے۔ تمہید یا چہرہ یہ ایک ہی ہے، تمہید یا چہرہ پتہ آپ کو چل گیا ہوگا، تمہید ابتدائیے کو کہتے ہیں، تو ابتدا میں جو اشعار لاتا ہے کوئی بھی جو مرثیہ نگار ہے اس کو ہم تمہید یا چہرہ کہتے ہیں۔ سراپا کیا ہے؟ سراپا یعنی کہ سر تا پا، سر سے پیر تک، یعنی کہ اس حصے کے اندر، مرثیے کے اس حصے کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے وہ مرثیہ نگار کا، اس کو وہ بیان کرتا ہے، یعنی اس کے خد و خال، اس کے قد و قامت، اس کی خوبصورتی کو اس میں بیان کیا جاتا ہے، تو سارے اس کے یعنی کہ قد و قامت، خد و خال اس سراپا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب رخصت کے اندر کیا ہے؟ رخصت کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو واقعہ کربلا پہ دیکھیں تو امام حسین کا چلے جانا کربلا کی طرف، رخصت ان کی، اور وہ جانا، وہ واقعہ وہاں پر، وہ اس اشعار کے اندر وہ چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر عام مرثیہ میں دیکھیں تو وہ ہیرو جس کو وہ بیان کرنے جا رہا ہے تو اس کا اس یعنی کہ جنگ کے اندر چلے جانا، اور اس جو ہے وہاں پہ جا کے بہادری سے لڑنا، لیکن یہاں پر صرف رخصت جانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آمد یعنی کہ جنگ کے میدان میں جس وقت آمد ہوتی ہے تو اس حصے کے اندر اس آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجز، رجز کے اندر جو ہیرو ہے مرثیہ نگار کا، وہ اپنے آباء و اجداد کے جو ہیں وہ خوبیاں بیان کرتا ہے، ان کے قصے سناتا ہے اس رجز کے اندر کہ میرے آباء و اجداد نے یہ جو ہے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جنگ کے اندر تو باقاعدہ جنگ کا جو ہے وہ منظر پورے کا پورا پیش کیا جاتا ہے۔ شہادت کے اندر آپ کو پتہ ہے شہادت جب ہوتی ہے اس کی تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں دعا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ اجزائے ترکیبی اس ترتیب سے کوئی بھی مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تمہید یا چہرہ ہوتا ہے، پھر سراپا ہوتا ہے، پھر رخصت ہوتی ہے، پھر آمد، پھر رجز، پھر جنگ، پھر شہادت، پھر دعا۔ اب مرثیے کی حیت
اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی ساخت کیا ہوتی ہے۔ تو مرثیے کی صنف کو شعری ہیت کے لحاظ سے قطعات مسدس اور مخمس کی صورت میں لکھنے کا رواج دبستان لکھنؤ کے مشاہیر نے قائم کیا تھا۔ تو اصل میں شروع میں یہ مسدس، آپ کو پتہ ہے، ایسی نظم جس کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں اس کو مسدس کہتے ہیں، ایسی نظم جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں۔ قطعہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ 4 مصروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور کسی غزل کا حصہ ہوتا ہے یا علیحدہ کوئی ایسی نظم جس کے اندر ایک موضوع بیان کیا جائے، اس کو قطعہ کہتے ہیں۔ رباعی کے لیے آپ کو پتہ ہے قطعہ کے اندر بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، رباعی کے اندر بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن رباعی کی خاص اوزان وزن ہے، اس کے اندر ہی رباعی لکھی جاتی ہے۔ تو قطعات کی شکل میں، مسدس کی شکل میں اور مخمس کی صورت میں پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا مرثیہ کا، لیکن لکھنؤ کے اندر، ٹھیک ہے، دہلی کے اندر ایک دبستان دہلی کہلایا جاتا ہے، ایک دبستان لکھنؤ کہلایا جاتا ہے، لیکن لکھنؤ کا دبستان تو اصل میں با کو مدرسے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد ہے کہ لکھنؤ کے اندر جو ادب فروغ پایا ہے، تو لکھنؤ کے اندر مسدس اور مخمس کی صورت میں جو ہے مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ 1249 ہجری میں میر انیس کی ولادت، یعنی 1264 سے پہلے ان کے والد کے ایک ہم عصر شاعر میر ضمیر، یہ بھی بڑے مرثیہ نگار ہیں، کہ ایک مسدس میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ مرثیے کو مروجہ ہیت میں لکھنے کی طرح انہوں نے ڈالی، یعنی میر ضمیر نے مسدس کی ہیت میں جو ہے وہ مرثیہ لکھا ہے۔ اور جو آپ کی کتاب میں جو مرثیہ شامل ہے در مراد، یہ بھی مسدس کی ہیت میں، یعنی اس کی نظم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ تو ابتدا میں میر ضمیر نے اس کی روایت ڈالی ہے، پھر آہستہ آہستہ میر انیس جو ہے نے اس روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ دکن میں مرثیے کی عمومی صورت نوحہ اور مثنوی سے مماثل تھی، یعنی دکن میں مرثیہ جو تھا وہ نوحہ اور مثنوی، جو آپ کو پتہ ہے، آپ نے مثنوی سحر البیان پڑھی ہے، ٹھیک ہے، مثنوی جو ہے وہ شعر کے طور پر لکھی جاتی ہے اور ہر ایک دوسرے اس کے مصرے میں الگ قافیہ لایا جاتا ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب پر پہلے جو تھا وہ مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس کے بعد ہر دبستان میں مرثیہ برنگ سلام کہنے کی تحریک بھی نظر آنے لگی۔ پھر جو مرثیہ ہے وہ سلام جو ہے وہ بھی نظم جو ہے وہ اس کے اندر سلام کسے کہتے ہیں، سلام سے مراد ہے کہ مرثیہ ہی کسے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سلام ہوتا ہے یہ غزل کی ہیت میں ہوتا ہے، یعنی آپ نے غزل کو دیکھا ہے جس طرح غزل کے اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غزل میں آپ کو پتہ ہے کم سے کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ غزل کی طرز پر ہی لکھی جانے والی نظم ہے، لیکن اس کے اندر مرثیہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس میں غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سلام کہنے کی تحریک بھی نظر، اب زیادہ جو اس دور میں بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی سلام کے طور پر لکھا جاتا ہے، ہوتی وہ غزل کی طرز ہے، لیکن اس کو ہم سلام کہتے ہیں۔ قدیم سلام کے برعکس جدید سلام میں واقعہ نگاری کی جگہ نتائج اور احساسات لطیف کو جگہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے سلام میں جو تھا وہ جو تھا قدیم اسلام کے برعکس جدید اسلام میں واقعہ نگاری کی جگہ، تو پہلے واقعہ نگاری کو داخل کیا جاتا، اب نتیجے اور احساسات لطیف، یعنی لطیف احساس کو جگہ دی جاتی ہے، یعنی نتائج کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے مختلف واقعات کو بیان کیا جاتا تھا، اس لیے موجودہ دور میں سلام نے غزل سے ترکیبی مماثلت کی بنا پر زیادہ کشش کے ساتھ مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ تو موجودہ دور میں کیونکہ غزل سے ملتی جلتا ہے سلام، تو اس لیے نظم جو ہے سلام کے طور پر ہی اب مرثیہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میر ببر علی انیس جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ میر ببر علی انیس ہیں، ان کی ہم تھوڑا سا حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نظم کو دیکھیں گے، اس کے خلاصے کو دیکھیں گے، اس کے اشعار کی تشریح کو انشاءاللہ جانیں گے۔ تو میر ببر علی انیس جو ہیں وہ میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے۔ میر حسن آپ نے ان کی جو ہے وہ مثنوی آپ نے پڑھی ہے، مثنوی سحر البیان، اور میر خلیق بھی خود ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ تو یہ میر خلیق جو ہیں کہ بیٹے ہیں میر ببر علی انیس، اور یہ پوتے ہیں میر حسن کے، یعنی خاندانی ورثے میں ان کو شاعری ملی ہے۔ ان کی پیدائش 1800 میں ہوئی۔ خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے، ان کے پہلے استاد۔ زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی، تو شروع میں ہی طالب علمی کے زمانے میں انیس کو معقولات کہتے ہیں، مختلف عقل سے ملتے جلتے علم، یعنی حکمت کے علم سے، فلسفے سے، سائنس سے، منطق، یہ تمام کے تمام جو علم ہے یہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معقولات کہا جاتا ہے۔
علم حکمت کو، فلسفے کو، سائنس کو، منطق کو معقولات کہا جاتا ہے، اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی، لسانی مسائل سے مراد ہے زبان کی تاریخ اور تشکیل کا علم، علم زبان ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی تاریخ اور تشکیل، کسی بھی زبان کی تاریخ اور تشکیل کے علم کو لسانی مسائل کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی ان کو دلچسپی تھی۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے پڑے ہوئے تھے اس زمانے میں۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شاہ سواری، گھوڑا جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنا، گھوڑا چلانا سیکھا، اور شمشیر زنی، تلوار سکھایا چلانا بھی انہوں نے سیکھا۔ بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ ہمیشہ چاق و چوبند، چست رہتے تھے، پھرتیلے رہا کرتے تھے، تباً طبیعت کے لحاظ سے خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے میر بابر علی انیس۔ شاعری میں دیکھا جائے میر بابر علی انیس کو، تو انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع میں یہ غزل کہتے رہے ہیں، لیکن والد کے کہنے پر انہوں نے غزل ترک کر دی اور بالکل چھوڑ دی، اور پھر انہوں نے مرثیے ہی لکھنے شروع کر دیے تھے، اور آخری دم تک یہ مرثیے لکھتے گئے۔ ان کی شہرت کا انحصار جو ہے وہ بھی مرثیہ نگاری پر ہے۔ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تخت اللفظ کا اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا۔ تو تحت اللفظ کہتے ہیں مرثیہ یا اشعار میں کو اس طرح پڑھنا کہ ہر شعر کا ہر لفظ جو ہے الگ الگ سمجھا جائے، یعنی کہ آپ ترنم کے ساتھ آپ کسی جیسے غزل کو پڑھتے ہیں، اسی طرح نظم کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تحت اللفظ۔ جیسے عام طور پر شعراء جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو جتنے بھی شعراء ہیں جب اپنے جو ہے وہ غزل کو پڑھتے ہیں یا اپنی نظم کو پڑھتے ہیں، یا جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں شاعرانہ ان کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ پڑھتے ہیں، وہ تحت اللفظ کے تحت ہی پڑھتے ہیں کہ ہر ہر لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھتے تھے۔ انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور کامیاب رہے، یعنی کہ انہوں نے منظوم انداز میں، یعنی کہ جس طرح مرثیہ پڑھا جاتا ہے دکھ بھرے انداز میں، اس طرح اور تحت اللفظ علیحدہ کر کے پڑھنے، دونوں اعتبار سے انہوں نے مرثیے لکھے اور کامیاب رہے۔ ان کا اسلوب سادہ، رواں اور آسان ہے۔ انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا شاید ہی کوئی کر سکے۔ تو یہ جذبات نگاری ہے۔ جذبات نگاری کسے کہتے ہیں؟ جذبات نگاری یہ ہے کہ آپ کسی بھی نظم کے اندر، ٹھیک ہے، کسی بھی جذبات کو، جذبے کو آپ بیان کر دیں، کسی بھی شخص کے اندر جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، اس کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں جذبات نگاری۔ تو انہوں نے جس اعتبار سے جذبات نگاری نبھائی ہے شاید ہی کوئی کر سکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں کے مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے، 2000 کے قریب انہوں نے مرثیے لکھے۔ میر انیس کے مرثیے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرثیے کے علاوہ سلام، میں نے آپ کو بتایا سلام کسے کہتے ہیں۔ سلام اصل میں جو ہوتے ہیں وہ غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ ہوتی نظم ہے، اور یہ مرثیہ ہوتا ہے، لیکن ہوتی یہ غزل کے۔ اور رباعیات جو ہوتے ہیں، رباعیہ آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا ہے کہ مقررہ 24 اوزان ہے، اس میں یہ جو ہے وہ کسی ایک وزن میں یا اس میں ہی سارے وزنوں میں سے ایک مختلف وزنوں میں یہ جو ہے نظم رباعی لکھی جاتی ہے۔ 4 مصروں پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے، دوسرا اور چوتھا جو مصرع ہوتا ہے رباعی کا، یہ جو ہے ہوتا ہے، اس کے قوافی جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ اس کے قافیہ، قوافی جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سارے تینوں مصروں کے قافیے ایک ہوتے ہیں۔ ان رباعیات میں بھی ان کا رنگ صوفیانہ ہے، رباعیات میں بھی ان کا رنگ جو ہے وہ صوفیانہ رنگ ہے، مگر ان کا کمال جو ہے مرثیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں تو مرثیہ نگاری کے لحاظ سے میر انیس کی مرثیہ نگاری جو ہے اس نے شہرت پائی ہے۔ تو کلیات یہاں پر ان کی جو تصانیف ہیں اس میں خاص تصنیف لکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ کا ماخذ بھی ہے اس نظم کا، کلیات میراثی انیس۔ میراثی انیس کی تعداد، یعنی کہ انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں اس کی تعداد کیا ہے؟ میر بابر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ مجلہ نقوش انیس نمبر میں اس کی تحقیق عمیق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوعہ مراثی طبع کیے گئے ہیں۔ غیر مطبوع سے مراد ہیں وہ شاعری کا حصہ، وہ ادب کا حصہ جو چھپا نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیر مطبوعہ۔ محققین کے مطابق ان کی کئی مرثیے ابھی تک غیر مطبوعہ حالت میں مختلف بیاضوں کے اندر موجود ہیں، جو چھپے نہیں ہیں، وہ بھی کئی جو ہیں ان کے مرثیے ہیں اور شاعری کے حصے ہیں۔ تو میر انیس نے روایتی مرثیے کے علاوہ سلام، قصائد، نوحہ اور رباعیات کا بھی
کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ رباعیات 19 کی تعداد محققین کے مطابق 600 کے برابر ہے۔ رباعیات 600 کے برابر ہیں، 1200 کے قریب جو ہیں ان کے مرثیے ہیں۔ اس کے علاوہ میر انیس کے کئی مراثی میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے۔ آپ کے ایک نواسے میر عارف کی تحریری یادداشت سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے اواخر میں میر انیس نے 157 بند یعنی 1182 مصروں کا یہ شاہکار مرثیہ جب کون سا مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ایک ہی شب میں لکھا اور اپنے خاندان کے عشرہ مجالس میں پڑھا تو میر انیس کے 3 فرزندان 3 بیٹے تھے، میر نفیس، میر جلیس اور میر سلیس، اور یہ تینوں منجے ہوئے شاعر و مرثیہ نگار تھے۔ والد کے بعد میر نفیس کا مرثیہ اعلی پائے کی مرثیہ نگاری میں شمار کیے تو 3 ان کے بیٹے تھے، لیکن میر نفیس کا مرثیہ جو ہے وہ اعلی پائے کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہاں پر یہ اوپر والی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی تحریری یادداشت یہ تھی کہ انہوں نے 1857 کے اواخر میں شروع میں میر انیس نے 157 بند یعنی 1182 مصروں کا ایک شاہکار مرثیہ ایک ہی شب میں لکھ لیا، ایک ہی شب میں۔ اس کا نام کیا ہے کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ایک ہی رات میں لکھا۔ تو کیسے یہ لکھتے تھے؟ تو اس اعتبار سے ان کی پائے کی شاعری تھی اور پائے کی تصانیف ہیں۔ اب بچوں ہم یہاں پر یہ حل کر لیتے ہیں کہ اس نظم کا حوالہ کیا اور خلاصہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس لیکچر کے اندر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے نظم ہم مکمل اس کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم مشقی سوالات کو جانیں گے، اس کی تشریح کو بھی جان لیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ نظم جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا حوالہ ہم کیا دیں گے۔ تو شاعر کا نام ہے میر انیس، نظم جو ہے در مراد، اور یہ نظم کی کون سی قسم ہے؟ مرثیہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسدس ترکیب بند میں لکھی گئی ہے۔ مسدس ترکیب بند سے کیا مراد ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا یہ اوپر والا بند ہے اس کے 6 مصرے ہیں، تو اس لحاظ سے مسدس ہے۔ ترکیب بند ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی مصرع دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ اگر کوئی مصرع دوبارہ دہرایا جائے گا تو وہ ترجیح بند ہوگا، ترجیح بند اسے کہیں گے، اسے ترکیب بند نہیں کہیں گے۔ تو یہ نظم ترکیب بند میں کیونکہ اس کا کوئی بھی مصرع دوبارہ دہرایا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ یہ پابند نظم ہے کیونکہ اس کے اندر قافیہ ردیف اور بحر وزن کی پابندی کی گئی ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے وہ کلیات انیس ہے۔ تو یہ حوالہ اس کا ہو گیا۔ خلاصے میں دیکھیں تو ہمارے پاس 7 بند ہیں اور یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ تو 7 بند کے اندر خاص باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ سب سے پہلی بات پہلے بند کے اندر داخلہ شاہدین، یہ آپ کو پہلے مصرے کے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا تو داخلہ شاہدین یعنی کربلا میں آمد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر ہے کہ امام حسین شاہدین، دین کے بادشاہ، تو ان کو یہاں پر دین کا بادشاہ کہا گیا ہے، امام حسین کے لیے یہ لایا گیا استعارہ۔ تو یہاں پر شاہدین کا داخلہ اس بند کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جب کربلا کے اندر آئے تو وہ زمین، وہ صحرا، وہ تپتی ہوئی ریت، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو منظر تھا وہ کتنا خوبصورت بن گیا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے بند کے اندر دشت باغ باغ یعنی صحرا جو تھا وہ باغ باغ ہونا، خوش ہو جانا، چمک اٹھنا، مہک اٹھنا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے، یعنی حضرت حسین کے کربلا میں آنے کی وجہ سے وہ صحرا جو ہے وہ مہک اٹھا، وہ جو ہے چمک اٹھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے بند کے اندر در مراد، در مراد، در کا مطلب ہے موتی، مراد سے مطلب ہے خواہشات، یعنی خواہشات کا موتی۔ مراد کیا ہے کہ یہاں پر امام حسین کہتے ہیں کہ یہ جو ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ہمارا آنا ہی وہ ہماری خواہش تھی، یعنی کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم کربلا کی زمین پر آئیں، اور آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کو شہادت قبول تھی، اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس زمین پر ہی جو ہے ہم شہید ہو جائیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں۔ تو یہاں پر در مراد سے مراد ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم اس زمین پر آئیں اور اس کربلا کے مقام پر، یہی ہماری خواہش تھی اور آج پوری ہو گئی۔ آب بقا، چوتھے بند کے اندر آب بقا، آب حیات، ایسا پانی جس کو پینے کے بعد انسان جو ہے اس کو موت نہیں آتی۔ تو یہاں پر وہ کہیں گے کہ آب بقا چھڑکا ہوا ہے، یعنی کہ اس زمین پر، کربلا کی زمین پر آب بقا چھڑکا، یعنی یہاں پر جو رہے گا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا
تو وہ مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا۔ اس لحاظ سے ایسی زمین جہاں پر شہید مرتا ہے وہ آب بقا جو ہوتی ہے، یعنی ایسی زمین ہے جس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے جو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ تو شہید جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتا بھی نہیں ہے۔ مرد خوش نہاد، یعنی کہ یہاں پر خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہے اس بند نمبر 5 کے اندر۔ جو خاص بات ہے کہ وہ مرد خوش نہاد ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں یہاں پر لایا ہے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پیش کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو واقعہ کربلا ہے بچوں، یہ 61 ہجری کو پیش آیا ہے، اور امام حسین اور یزید کے فوجوں کے درمیان یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی تھی، اور یہ عراق کا ایک شہر ہے کربلا، اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو 72 ساتھی ہیں، 72 ساتھی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ وہ واقعہ کربلا ہے۔ اس واقعہ کربلا کا اسلام میں بہت جو ہے بڑا حصہ ہے، اور یہ ہمیں بہت چیزوں کا درس بھی دیتا ہے، اور یہ ایک حساس واقعہ ہے، لیکن ہم اس واقعہ کربلا کی نوعیت اور اس کے پس منظر کو اگر جانیں تو یہ بہت بڑا تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے۔ تو چھٹے نمبر پہ آپ بند دیکھیں گے، نمبر 6 پہ کشتی امت کا نا خدا، یعنی امت کی کشتی کا نا خدا کہتے ہیں ملا۔ تو یہ کشتی امت کا نا خدا کہا گیا ہے امام حسین کو کہ وہ کشتی امت کا نا خدا ہے، کہ امت کی کشتی کو چلانے والا ہے، اس کا ملا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے کشتی امت کے نا خدا کو بند نمبر 6 میں، کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کشتی امت کا نا خدا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اترا، یہ کہہ کہ کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، کہ سارے کے سارے یہاں پر اتر جاؤ اور ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کشتی امت کے نا خدا نے کہا، یعنی حضرت امام حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر رکیں گے، ہم یہیں پر پڑاؤ کریں گے، یہ ترائی یہاں پر ہے اور شہر یہیں پر رہتے ہیں۔ غضب کی ترائی، آخری بند میں آپ کو نظر آئے گا غضب کی ترائی، کہ بس یہاں تو خود بخود ہو ہی جاتی ہے آنکھ بند، ٹھیک ہے۔ شعر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کی ہے، شعر استعارہ ہے، یعنی یہاں پر جو اللہ کے جو یہاں پر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ شعر ہیں۔ اور میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی، یعنی کہ شعر ایسے علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ وہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو، نم زمین ہو، تو کہتے ہیں یہاں پر شعر اب رہیں گے، کیونکہ یہاں کی زمین جو ہے وہ اس میں ترائی جو ہے وہ گھیلا پن ہے اور وہ نمی ہے اس زمین کے اندر، تو ہم شعر ہیں اور ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو غضب کی ترائی ہے، یعنی کہ زمین جو ہے ان کو پسند آئی ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو ہے آپ کے جو مرثیے میں شامل ہے یہ حصہ، اور اس میں 7 جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ جو میں نے پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب انشاءاللہ تشریح پڑھیں گے تو اس کو آپ ذرا غور سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو پوری کی پوری نظم کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ پہلے بند میں داخلہ شاہدین تھا، دوسرے بند میں دشت باغ، تیسرے بند میں در مراد، نمبر 4 پہ آب بقا، نمبر 5 پہ مرد خوش نہاد، نمبر 6 پہ کشتی امت کا نا خدا، اور نمبر 7 پہ غضب کی ترائی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 7 اشعار ہیں، اس کے بعد آپ یہ سمجھنا ہے کہ ہم جب تشریح انشاءاللہ کریں گے اگلے لیکچر میں، تو ہمارے مشقی سوالات میں پہلا سوال ہمارا حل ہو چکا ہے، مرثیہ کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو سوال ہے وہ ایک سند کا ہے، سند حسن تعلیل، وہ انشاءاللہ ہم وہیں پہ حل کر لیں گے پہلے بند کے پڑھنے کے بعد، اور بیچ میں جو سوالات ہیں وہ ساتھ ساتھ عمل کر لیں گے تاکہ ہمارے مشقی سوالات بھی حل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کے تمام بند کی تشریح بھی پڑھیں گے، جتنے بھی بند ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بیان بھی کریں گے، اور پھر ایک خاص بات یہ کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ابھی آپ یہ مرثیے کے اشعار ہیں، حوالے کے آپ اپنے پاس لکھ لیں، تو کچھ اشعار ہیں جو حوالے کے طور پر آپ کو کام آئیں گے، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ایک بند ہے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ جوش ملی آبادی کی شاعری ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی ہی حسین ابن علی ہے، سعید اقبال سعدی کہتے ہیں۔ سرور حسین نقشبندی کہتے ہیں کہ کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا۔ سلیم کوثر کہتے ہیں یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں،
فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، آل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ محمد علی جوہر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اقبال ساجد کہتے ہیں یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی۔ ظفر علی خان کہتے ہیں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرے گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیر اب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اب یہ ایک ہندو ہیں، ان کی شاعری میں نے پڑھی تو آپ دیکھیں ہندو بھی کیسی شاعری کرتے ہیں امام حسین پر۔ یہ منشی وشو پرساد ماتھر ہیں، ان کی شاعری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر یہ ان کا تخلص ہے اس شاعر کا، ماتھر بھی اے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے، مسلمانوں کا منشائے عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبط نبی سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے، پرائے دیس میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھر، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں، غم ہے میری فطرت میں تو غم کرتا ہوں ماتھر، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ تو یہ دیکھیں ایک ہندو نے بھی کیسی شاعری کی ہے۔ یہ کتاب ہے، اگر آپ واقعہ کربلا کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کا پس منظر آپ معلوم کرنے چاہتے ہیں تو یہ مولانا عتیق الرحمن مولانا منظور نعمانی کے یہ فرزند ہیں، ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب میرے پاس ایک موجود ہے PDF کی شکل میں، اور اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں اور کہیں تو یہ کتاب میں آپ کی طرف بھیج بھی سکتا ہوں۔ تو یہ کافی طویل مطلب اچھی طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا ہے ہی ایسے واقعہ ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ چند نکات کے اندر بیان نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اگر واقعہ کربلا کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دوں گا۔ میرا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ میرا نمبر بھی ہے نیچے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دور مراد کی تشریح، اس کے مشقی سوالات اور ایک سند ہے اس نے تعلیل اس کو حل کر لیں گے تاکہ ہماری نظم پوری کی پوری ہو جائے۔